السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انشاءاللہ العظیم آج ہم سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں سے کچھ حصے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، مشرکین مکہ کو بتا دیجئے، اندعو من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ہمہ وقت یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح سے راہ راست سے بھٹک جائیں۔ جو پہلے مشرک تھے، ان کے آبا و اجداد اسی راہ پر پھر چل پڑے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے، اندعو من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجیں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم پھر اپنے الٹے پاؤں پھیر دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم پھر کیسے اسلام سے پھر سکتے ہیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہو زمین میں۔ حیرانا، اب وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ان کے لیے اصحاب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، وہ انہیں پکار رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ راہ راست پہ چل رہے تھے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، اتنے درمیان ایک شیطان آیا، ایک شخص کو بھٹکا دیا اور وہ زمین میں اسے حیران اور پریشان کر دیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ راہ راستے پہ چل رہے تھے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، ان لوگوں نے ان کو بلایا کہ آؤ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ راست ہے۔ چونکہ شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہے، انہیں اپنی خواہشوں کا غلام بنا دیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ شخص حیران ہے، پریشان ہے کہ کس طرف جائیں، کہ شیطان کی طرف جائیں یا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف جائیں جو کہ راہ راست پر قائم ہے۔ رب فرماتا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، اللہ کی ہی ہدایت صحیح ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہان کے رب، تمام جہان کے پروردگار کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اے لوگو، نماز قائم کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کے طرف تم کو اٹھایا جانا ہے، جس کے طرف تم کو جمع کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جس حکمت کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اسی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کہے گا کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اللہ رب العزت کا قول حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہی اسی کے لیے حکومت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سینگ کے مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد
سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس انتظار میں کھڑے ہیں، اس کو اپنی زبان سے لگائے ہوئے، منہ میں لگائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب اللہ رب العزت ہمیں دے اور کب اس سور کو پھونکے، پھر تمام کائنات کو ختم کر دے۔ رب فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اور وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، جو حاضر کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی نہایت حکمت والا ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ یہیں پہ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔